ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدی ومن يضلل فلن تجد له ولیا نصیرا۔ اما بعد، حضرات گرامی، جو آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 92، اور اس کا رواں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی طویل ترین صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد غالباً طوالت میں سورہ آل عمران دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اور جس آیت کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے اور اس کی تلاوت کی ہے وہ آیت نمبر 92 ہے، اور یہاں سے قرآن مجید کا چوتھا پارہ، جس کو لن تنالو پارہ کہتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران بنیادی طور پر مدنی سورت ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں مختلف مواقع میں نازل ہوئی تھی۔ جن آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ فرمایا جا رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اس کا اگر رواں ترجمہ ہم کریں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا عزیز ترین مال خرچ نہ کرو۔ لن تنالو نہیں پہنچ سکتے البر، بر کے مقام کو، حتی تنفقو جب تک کہ خرچ نہ کرو، مما تحبون وہ مال جو تم عزیز رکھتے ہو۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے وما تنفقو من شیء فإن اللہ به علیم۔ وما تنفقو، اور جو تم جو کچھ خرچ کرو گے، من شیء جو کچھ خرچ کرو گے، فإن اللہ به علیم تو اس سے اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہ ہوگا۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے، لفظ بر، لن تنالوا البر، اور لفظ بر قرآن مجید کی ایک بنیادی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات میں لفظ بر آیا ہے۔ یہ لفظ دو طرح سے ادا ہوتا ہے، ایک بر بے کے نیچے زیر ہے، اور ایک بر بے کے اوپر زبر ہے، اور دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکی، لیکن حقیقت میں عربی زبان بہت ہی وسیع اور بلیغ زبان ہے، اور اردو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ کم بلیغ اور فصیح زبان ہے۔ اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی عربی زبان میں وسعت ہے، لہذا عربی زبان میں ایک لفظ ادا کر کے اس کے کئی مفہوم بنتے ہیں جس کو ہم اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پر لفظ بر ہے، اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نیکی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ بر نیکی سے کہیں زیادہ وسیع لفظ ہے۔ ہم سب سے پہلے اس لفظ کی تشریح کریں گے کہ لفظ بر کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات میں یہ لفظ آیا ہے، اور ہم اگر ان مقامات کو دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ لفظ بر حق ادا کرنے کو کہتے ہیں، خواہ وہ ریاست کا حق ہو، خواہ وہ اللہ کا حق ہو، دین کا حق ہو، والدین کا حق ہو، معاشرے کا حق ہو، یا کوئی بھی حق ہو، اس حق کو ادا کرنا، پوری طرح سے ادا کرنا، اس کو بر کہتے ہیں۔ بر معاہدات کو بھی کہتے ہیں، دو مملکتوں کے درمیان، دو کمپنیوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، یا دو افراد کے درمیان اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے، اس معاہدے کو پورا کرنا، اس کو بر کہتے ہیں۔ معاہدات، قول و قرار، حلف و ولا، عقود اور قسم، یہ تمام چیزیں بر میں آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بر اتنا عظیم لفظ ہے کہ اس میں تمام نیکیاں، یہ در حقیقت عدل اور احسان کے درجے پر یہ لفظ پہنچتا ہے۔
عدل اور احسان آپ کو معلوم ہے کہ نیکی کی ایک اعلیٰ ترین چوٹی ہے، اور بر اس اعلیٰ ترین چوٹی کو کہتے ہیں۔ اس لفظ بر کے بار اور بر دونوں اس کے صیغے ہیں۔ عربی زبان میں ایک اصطلاح ہے بر والدیہ۔ بر والدیہ اس سعادت مند بیٹے کو کہتے ہیں جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو اور ان کے حقوق پورے کرتا ہو۔ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے تھے ان انعامات کو اللہ تعالیٰ گنواتا ہے، اور ایک جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کا حق شناس بنایا۔ ایک اور جگہ پر ہمیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جو انعامات کیے ہیں اس میں ایک جگہ پر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کا حق شناس بنایا۔ عربی میں ایک اور اصطلاح ہے بر بالقسم، قسم پوری کرنے کو کہتے ہیں۔ جو شخص قسم پوری کر دے، قسم پوری طرح سے ادا کر دے، جو اس نے قسم کھائی تھی اس قسم کو پوری طرح سے ادا کر دے، اس کو بر بالقسم کہتے ہیں۔ بر کا لفظ اتنا عظیم لفظ ہے، نیکی کے اس مقام تک پہنچتا ہے، بڑے عظیم ترین مقام ہے، وہ عظیم الشان مقام ہے اور نیکی کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام پر اپنے بارے میں خود اپنے آپ کو لفظ بر اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو بر کہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے انہ هو البر الرحیم، اللہ تعالیٰ بر ہے اور رحیم بھی ہے۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ بر استعمال کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے سچے کر دکھائے گا۔ جو بندوں کے حوالے سے اپنے اوپر جو حقوق متعین کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ حقوق پورے کر دیتا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو وہ بر کہتا ہے، وہ بر ہے، وہ بر الرحیم ہے۔ بعض مفسرین کرام نے اس آیت کا ترجمہ لن تنالوا البر کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ لن تنالوا البر یعنی لن تنالوا الجنہ، لفظ بر کو جنت سے تعبیر کیا ہے کہ تم جنت کو نہیں پہنچ سکتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے عزیز ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ بر یا بر قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے تاکہ لفظ بر ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر سامنے آ جائے اور اس کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے پوری طرح سے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار جو ہیں، نیکوکار جو ہیں وہ نعیم میں ہوں گے۔ یہاں پر نیک لوگوں کو ابرار کہا ہے، وہ لوگ جو نعیم میں ہوں گے وہ ابرار ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہمیں ملتا ہے، بڑی معروف آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ غور کیجئے یہاں پر لفظ بر آیا ہے لن تنالوا البر، اور اوپر جو لفظ آیا تھا، جو پہلے لفظ آیا تھا ابرار، بے کے اوپر زبر تھی اور یہاں پر بے کے نیچے زیر ہے۔ فرمایا جاتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے، بر یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی چند رسموں کو ادا کرنا، تقویٰ کی معروف شکلوں کو اپنانا حقیقی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے یہاں وزن رکھتی ہے۔ تو پھر بر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، در حقیقت بر یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے، اللہ سے خشیت کی جائے۔ ایک اور مقام ہمیں ملتا ہے قرآن مجید کا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ پر ہمیں ملتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اب آئیے ہم اس آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آیت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے اور اس کا دوسرا حصہ اس کا آخری فقرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ دوسرے فقرے کو ہم آخر میں لیں گے، پہلے ہم پہلے فقرے کو لیتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بر کا مقام، وہ اعلیٰ ترین مقام، اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا عزیز ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت بنیادی طور پر بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی۔
بنی اسرائیل ایفاء عہد اور ادائے حقوق کے معاملے میں بالکل صفر تھے، لیکن وہ خود کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ سے قرب میں اور تقوی میں ہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو یہودی مدینہ منورہ میں آباد تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب علم تھے، اور ان کے مقابلے میں عرب جو تھے، جو اوس و خزرج وہاں پر مقیم تھی مدینہ منورہ میں نبوت سے پہلے، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا، تو لامحالہ عربوں کو اپنے معاملات میں اس یہودیوں سے رجوع کرنا پڑتا تھا، اور اس لیے وہ خود کو معاشرے سے بالا تر سمجھتے تھے اور اللہ سے اپنے آپ کو بڑا قریب سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تقوی میں اور علم میں اور فضل میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے، جتنا ہم اللہ کے نزدیک ہیں اتنا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندوں سے بندوں کے تعلقات کے بارے میں اور حقیقی تقوی کے بارے میں وہ بالکل صفر تھے۔ یہاں پر قرآن الزام باطل پر ضرب لگاتا ہے، یہودیوں کے الزام پر ضرب لگاتا ہے کہ جب تک تم خدا کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو گے اس وقت تک تمہارا یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ یہ جو اللہ سے قرب کا دعویٰ ہے تمہارا، اور یہ دعویٰ کہ تم تقوی میں بہت سب سے زیادہ ہو، اور یہ کہ تم اللہ سے بہت قریب ہو، یہ دعویٰ تمہارا بالکل بے دلیل ہے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا عزیز ترین مال خرچ نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اعمال میں افضل ترین بر یہ ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ نیکی کی اصل روح اللہ سے محبت ہے، ایسی محبت کہ رضا الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہ ہو، جس چیز کی محبت آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں قربان نہ کر سکتا ہو۔ اب دیکھیے انفاق فی سبیل اللہ کا بنیادی فلسفہ کیا ہے۔ انفاق کی آیتیں بے شمار ہیں قرآن مجید میں، اور جا بجا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کا بلند ترین جو چوٹی ہے نیکی کی، اگر تم اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا عزیز ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ لیکن جو انفاق فی سبیل اللہ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، اس کا بنیادی فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ کوئی بھی مال مجھے اس قدر عزیز ہو جائے، کوئی بھی مال، اور مال سے مراد دولت نہیں ہے، لوگوں نے بڑا محدود اس کا تصور کر لیا ہے انفاق کا، کہ انفاق کا مطلب یا مال کا مطلب صرف دولت، پیسہ اور جائیداد ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مال ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ قرآن مجید خود اس کی تشریح کرتا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے تو کون سی چیز ہے جو اللہ کا رزق نہیں ہے؟ کیا آپ کا وقت آپ کا اپنا ہے؟ اللہ کا رزق ہے۔ آپ کی صلاحیتیں آپ کی اپنی ہیں؟ اللہ کا رزق ہے۔ جو مال آپ کماتے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے؟ اللہ کا رزق ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کا رزق ہیں، اللہ کے دیا ہوا رزق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رزق میں سے آپ سے خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، کوئی بھی مال مجھے اس قدر عزیز ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں اسے دینے کے لیے میرا دل تیار نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے لیے بت بن گیا ہے، اور جب تک میں اس بت کو نہیں توڑوں گا اس وقت تک نیکی کے تمام دروازے مجھ پر بند ہوں گے۔ اس بت کو توڑو اور اس کے بعد نیکی کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ حضرات، اللہ کی راہ میں عزیز ترین مال قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس بت کو توڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے دلوں میں پڑ رہا ہے، مال کی محبت۔ مال کی محبت جب عزیز ہو جائے، اسے خرچ کرنے کے لیے دل تیار نہ ہو، در حقیقت یہ بت ہے اور جو ہمارے دلوں میں پڑ رہا ہے، اس بت کو توڑا جائے سب سے پہلے۔ اگر آپ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے پر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار چیزیں ملیں گی اور آپ کو بڑے عجیب انکشافات ہوں گے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 12، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اگر تم نے نماز قائم کی، لئن اقمتم الصلاۃ، اور زکوٰۃ دی۔ دوسرا کام، 5 کام ہیں بنیادی طور پر کرنے کے جو اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ اگر تم نے نماز قائم رکھی، اور دوسرا کام یہ ہے اور زکوٰۃ دی۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اور میرے رسولوں کو مانا، میرے رسولوں کو مانا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اور ان کی مدد کی، اور رسولوں کی مدد کی۔ بڑا عجیب جو ہے نا معاملہ ہے۔ اگر آدمی سوچے کہ رسول اس وقت موجود نہیں ہے، میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ آیت سے ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے رسولوں کی مدد کی، میں رسول کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرنا، اسے زندہ کرنا، اسے معاشرے میں نافذ کرنا، اس دین کو غالب کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، یہی تو ہے رسولوں کی مدد۔ اور کیا ہے رسولوں کی مدد؟ اور پانچواں کام ہے، ذرا غور سے سنیے، پانچواں کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دیتے رہے، اچھا قرض۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دینے والا ہے وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یقین رکھو، اگر تم نے یہ 5 کام کیے تو پھر یقین رکھو کہ تمہاری تمام برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایک اور جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے اور اسے بچا بچا کے رکھتے ہیں، گویا وہ اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے اور بچا بچا کے رکھتے ہیں، گویا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان تیار نہ کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا اور بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھنا ایسا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اگر اسے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، گویا اس کے نزدیک گویا اس نے اجتماعی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اور معاشرے میں جو مستحقین ہیں ان کو نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دین اجتماعیت کا دین ہے، انفرادیت اس میں نہیں ہے، انفرادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ دین اجتماعیت کا دین ہے۔ تو جو شخص بچا بچا کے رکھتا ہے، اس کے نزدیک اس کا اپنا ذاتی مفاد اجتماعی مفاد سے زیادہ عزیز ہے، گویا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان تیار کرتا ہے۔ اور جب ہم انفاق کی بات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس آیت کو کوٹ کیے بغیر ہماری بات مکمل نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک بلند ترین چوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہت اچھا قرض۔ حضرات، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور وہی آپ سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، وہی دینے والا وہی قرض کا مطالبہ کرتا ہے، اور فرما رہا ہے، آیت کے الفاظ دیکھیے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہت اچھا قرض۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ اگر یہ آیت یہاں پر تمام ہو جاتی تو بات کلیئر تھی، واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے انفاق کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام نے ایک لطیف نقطہ نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے ہماری نفسیات سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کو بدلہ چاہیے، صلہ چاہیے۔ میں اگر اللہ کو قرض دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ چنانچہ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا گیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہت اچھا قرض، تو پھر وہ اسے کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا۔ آپ جو قرض دے رہے ہیں اللہ کو، وہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی قرض کو جو آپ دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس قرض کو، اس رقم کو، اس دولت کو، اس پیسے کو، اس وقت کو، اس صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کے لوٹائے گا آپ کو۔ اب آئیے چند احادیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ہمارے سامنے بر کا مفہوم واضح ہو گیا ہے کہ بر کیا ہے۔ بر محض نیکی نہیں ہے، بلکہ بر کیا ہے؟ بر وہ بلند ترین چوٹی ہے، نیکی کی، عدل اور احسان کی بلند ترین چوٹی ہے، جس تک پہنچنے کے لیے لا محالہ آپ کو اپنا عزیز ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے کچھ احادیثیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ ذرا غور سے سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الناس الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین لوگ کون ہے؟ احب الناس، اور جب احب کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ویسے تو بے شمار صفات ہیں،
بے شمار اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. لیکن آئیے دیکھیے ایک اور زاویے سے ہم دیکھتے ہیں. احب الناس الی اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخص کون ہے؟ ذہن میں آتا ہے شاید وہ ہوگا جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، شاید وہ ہوگا جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کے سب سے زیادہ کام آئے. غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے. ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے حضرات؟ ہم نے دین کو سمجھا ہے؟ قطعاً ہم نے دین کو نہیں سمجھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ یہ تو تھا احب الناس، سب سے زیادہ محبوب لوگ. اب آئیے احب الاعمال، سب سے زیادہ اللہ کو پسند کام کون سے ہیں جن سے سب سے زیادہ پسند ہے؟ جو کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سے کام ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے اور میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس حدیث کے سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ کام کون سے ہیں؟ ذہن میں آتا ہے جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو، جو سب سے زیادہ عمرے کرتا ہو، جو سب سے زیادہ حج کرتا ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آئیے الفاظ پہ غور کیجئے، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کام، سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرور تدخلہ علی مسلم، وہ کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل خوش ہو جائے. وہ کام کرے کہ جس سے کوئی دوسرا مسلمان دلی طور پر خوش ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کسی مسلمان کی مصیبت دور ہو، مقروض کا قرض ادا ہو، اس کی بھوک دور کی جائے. حضرات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے کسی مسلمان کا دل اس سے خوش ہو جائے، کسی کی مصیبت دور ہو، مقروض کا قرض ادا ہو، اس کی بھوک ختم کی جائے. اور حدیث کے آخری جملے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ابھی رمضان گزرا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ کے عشر اخیرہ میں اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنا بہت اچھا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آئیے حدیث کے آخری الفاظ ہم نقل کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے میرا چند قدم اس کے ساتھ چلنا. غور کیجیے الفاظ پہ، کسی مسلمان کے ساتھ اس کی حاجت کے لیے میرا اس کے ساتھ چند قدم چلنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک مسجد میں 1 ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے. کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی مسلمان کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے میرا اس کے ساتھ چند قدم چلنا 1 ماہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے. حضرات ہم نے کیا سمجھا ہے دین کو؟ ہم نے انفرادی عبادات اپنا لی ہیں اور جو اجتماعی عبادات ہیں، یہ عبادت ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت پوری کی جائے. اور ہمیں بے شمار حدیث میں ملتا ہے کہ مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت قیامت کے دن پوری کرتا ہے. حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 ماہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے. حضرات ہم نے انفرادی عبادات کو اہمیت دی ہے اور اجتماعی جو عبادات ہیں، جو معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے جو عبادت ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان نیکیاں اپنا لی ہیں، جو کام آسانی سے ہو جائے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے ہو جائے، اس کام کو ہم نے اپنا لیا ہے. اور جو اجتماعی کام ہے اور جس کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، جس میں اجتماعی مفاد ہو، اس کام کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. حضرات ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کو معلوم ہے حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو اللہ کا فرمان ہے مگر قرآن نہیں ہے. ایک حدیث قدسی ہے اور صحیح کتابوں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم،
مجھ سے، آپ سے اور دنیا کے ہر انسان سے خطاب ہے، اے ابن آدم تو میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کر، اے ابن آدم تو میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کر، میں خزانہ غیب سے تجھے دیتا رہوں گا۔ حضرات غور کیجیے الفاظ پہ، اے ابن آدم تو میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کر، میں خزانہ غیب سے تجھے دیتا رہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں 100 تھے 10 دیے 90 پیچھے رہ گئے، نہیں حضرات، یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص مال من صدقہ، اور ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ جو گن گن کے دیتا ہے اسے بھی گن گن کے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے کون واقف نہیں ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا عزیز ترین مال خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ ہم چند واقعات آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، اور یہ آیت جس تفسیر میں بھی آپ پڑھیں گے اس آیت کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ آپ کو تمام تفاسیر میں ملے گا، اور وہ واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور آپ کا ایک باغ تھا، بڑا عالیشان باغ۔ اس باغ میں 1000 درخت تھے کھجوروں کے، اور اس باغ میں ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کا نام بیرہا تھا۔ بیرہا بڑا میٹھا اور شیریں پانی تھا اس کنویں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ باغ اور یہ کنواں، اس وقت اگر آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں، اور تو مسجد نبوی کا ایک بڑا مشہور دروازہ ہے باب المجید کے نام سے، اگر آپ اس سے داخل ہوں باب المجید سے، تو اندر جا کے نیا حرم پار کرنے کے بعد جب پرانا حرم شروع ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایک اور دروازہ ہے، اس پر بھی لکھا ہے باب المجید۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ 1000 کھجوروں کا درخت تھا ابو طلحہ انصاری کا، اور یہاں پر بیرہا ہوا کرتا تھا، بڑا میٹھا اور شیریں پانی تھا اس کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس طرف سے گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی ضرور تناول فرماتے تھے، ضرور پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ابو طلحہ انصاری دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرمان ہے تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا عزیز ترین مال خرچ نہ کرو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو سب سے عزیز مال ہے وہ یہ باغ ہے اور یہ کنواں ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کا صدقہ سن کے بخم بخ کا مطلب ہے واہ 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 واہ، کیا صدقہ کیا ہے تم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ابو طلحہ سے لیا اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح سے ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے اس آیت کے حوالے سے، اور وہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بڑا عالی شان اور عالی نسب گھوڑا تھا جس کا نام سبل تھا۔ اس گھوڑے کا نام سبل تھا اور بڑا ہی بہترین گھوڑا تھا وہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول کے بعد وہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کے لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جو سب سے عزیز مال ہے وہ یہ گھوڑا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت زید سے لیا اور ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ صبح کو حضرت زید وہ گھوڑا گھر سے لے آئے، اور شام کو ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت اسامہ وہ گھوڑا واپس گھر میں لے گئے۔ حضرت زید کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ نے میرا صدقہ قبول نہیں کیا، میں نے ایک چیز انفاق کر دی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور دوبارہ میرے گھر واپس آ گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دلا کے فرمایا، اے زید، تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ وہی گھوڑا تھا جس پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روانہ ہوا تھا۔ اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نیزہ تھا، بڑا شاندار قسم کا نیزہ جو خیبر میں ان کو ملا تھا، وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ایرانی کنیز تھی، وہ انہوں نے آزاد کر دی۔ اس کے علاوہ بے شمار مواقع ہمیں ملتے ہیں جس میں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انفاق کا جذبہ ہمیں ملتا ہے۔ مختلف موقعوں پر مختلف واقعات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک قاعدہ کلیہ بتاؤں، اور وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ دین میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ جو چیز انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس چیز کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 1000 ریال خرچ کرتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے کرتا ہے، اور ایک آدمی 1 ریال دیتا ہے مگر صرف اللہ کے لیے دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کس کا وزن ہے، 1000 کا یا 1 ریال کا؟ یقیناً 1 ریال کا وزن زیادہ ہے۔ دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے کرتا ہے، اور ایک آدمی 1 ریال دیتا ہے مگر صرف اللہ کے لیے دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کس کا وزن ہے، 1000 کا یا 1 ریال کا؟ یقیناً 1 ریال کا وزن زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چیزیں گنی نہیں جاتی، تولی جاتی ہیں اللہ کے نزدیک۔ اب اس قاعدہ کلیہ کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 واقعات بڑے معروف ہیں تاریخ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے۔ یہاں میں تذکرتاً آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مسابقت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سبقت لے جاؤں۔ اس دفعہ لیکن ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کے باوجود حضرت ابو بکر پر سبقت نہیں لے گئے۔ اس موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کے پہلے حاضر ہوئے، اور تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں، مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ پوچھتے ہوئے آتے ہیں راستے میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا ابھی نہیں آئے، تو بڑے خوش ہوئے کہ آج میں سبقت لے گیا، آج میں پہلے پہنچا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خدمت میں اپنا آدھا مال پیش کرتے ہیں، اور وہ تاریخی جواب دیتے ہیں کہ آدھا مال گھر میں رکھ لایا ہوں اور آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اپنے گھر کا پورا مال لے آئے، اور وہ تاریخی جواب دیا جو تاریخ کے اوراق میں، جو تاریخ کے صفحات میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے نا میرے گھر میں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر سے میں کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل ہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ واقعات اور یہ جذبے آپ کے سامنے ہیں۔ اس واقعے میں حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل آتی ہے، اور ابو عقیل ایک غریب صحابی ہیں جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بے چین ہوتے ہیں کہ کوئی چیز تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا دینے کے لیے۔ بے چین ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور یہودی سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے اس باغ میں رات بھر کام کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو چند سیر کھجوروں کی بات ہوتی ہے، اصطلاحاً مٹھی بھر کھجور کے عوض وہ رات بھر کام کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی کی ہے۔ اور جب دن چڑھتا ہے تو وہ جو طے شدہ کھجور تھے اس کا آدھا حصہ کرتے ہیں، اور آدھا حصہ آپ سمجھ لیجئے میں اصطلاحاً کہہ رہا ہوں کہ مٹھی بھر کھجور ہوتے ہیں، وہ چند سیر کھجور ہیں جو آدھا گھر میں رکھتے ہیں بچوں کے لیے اور آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور تاریخ کے صفحات میں ہمیں ملتا ہے
کہ چند مٹھی بھر کھجور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہوتے ہیں اور مسجد نبوی میں منافقین بھی بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ دیکھیے مٹھی بھر کھجور سے جہاد ہوگا۔ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ؟ لیکن اس مٹھی بھر کھجور کا وزن دیکھیے اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح تک مال کا ڈھیر لگ چکا ہوتا ہے اور ابو عقیل سے وہ مٹھی بھر کھجور وصول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال کے اوپر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا رأس المال، یہی تو مال کا سر ہے، مغز ہے، سرمایہ ہے، یہی تو بلند ترین چوٹی ہے، یہی تو جذبہ مطلوب ہے۔ اللہ کے یہاں چیزوں کو گنا نہیں جاتا، وزن کیا جاتا ہے۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مٹھی بھر کھجور سے جہاد نہیں ہوگا، لیکن حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ مطلوب ہے۔ اللہ کو آپ سے جذبہ مطلوب ہے، اللہ کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ جذبہ چاہیے جو صحابہ کرام میں موجود تھا، جو ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھا۔ اس طرح سے ہمیں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ چند واقعات میں آپ کے سامنے مزید رکھتا ہوں۔ جنگ کا واقعہ ہے، ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک خاتون اپنا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ غزوے پہ جا رہے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں، میرا یہ بچہ لے جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاتون میں جنگ پہ جا رہا ہوں، جہاد پہ جا رہا ہوں، وہاں تیر تلوار اور نیزے چلیں گے، اس بچے کا میں کیا کروں گا؟ خاتون کہتی ہیں، اور دیکھیے جذبہ دیکھیے، خاتون کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، میرے پاس یہ بچہ ہے، آپ اس کو لے جائیے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ یہ بچہ اپنے سینے سے باندھ دیجئے گا، دشمن کا جب کوئی تیر آئے گا بچے کو لگے گا، بچہ مر جائے گا، آپ محفوظ رہیں گے۔ حضرات جذبہ دیکھیے، جب دشمن کا تیر آئے گا بچے کو لگے گا، بچہ مر جائے گا، کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ محفوظ رہیں گے۔ حضرات ایک اور واقعہ، اور ہو سکتا ہے آپ کے بے شمار لوگوں کے لیے نیا واقعہ ہو یہ، لیکن یہ واقعہ ثابت ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف تھا کہ جو سکے غربا میں تقسیم کیے جانے ہیں ان سکوں کو پہلے عطر میں ڈبویا کرتی تھی۔ جو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے ہیں ان سکوں کو پہلے عطر میں ڈبویا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے ام المومنین یہ آپ کیوں کرتی ہیں؟ یہ سکے جو غربا میں تقسیم کیے جانے ہیں ان کو آپ عطر میں کیوں ڈبویا کرتی ہیں؟ آپ جواب سنیے، جذبہ دیکھا جاتا ہے، چیزیں تولی جاتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سکہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، یہ سکہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں جو چیز میری طرف سے اللہ کے ہاتھ میں جائے وہ خوشبودار ہو۔ حضرات دیکھیے جذبہ، دیکھیے صحابہ کرام میں جذبہ دیکھیے کیا تھا، وہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہ جذبہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یہ جذبہ مطلوب ہے۔ چیزیں تولی جاتی ہیں، گنی کب جاتی ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے غیر معروف واقعہ ہو۔ یہ واقعہ ایک غیر معروف صحابی کا ہے جن کا نام حضرت بیغم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بیغم جس کو ہم اردو میں زیغم بھی کہتے ہیں، حضرت زیغم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت زیغم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صدقہ کرتے ہیں۔ فجر کی نماز ہوتی ہے اور فجر کی نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے بعد اور جماعت سے پوچھتے ہیں کون ہے جس نے کل رات صدقہ کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدقات کیا کرتے تھے لیکن چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے، کوئی نہیں بولتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں کون ہے جس نے کل رات صدقہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جواب دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ سختی سے پوچھتے ہیں کون ہے جس نے کل رات صدقہ کیا ہے؟ حضرت زیغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر ڈر کے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے زیغم تم نے کیا صدقہ کر دیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی ایک قطار ہے اور تمہارے صدقے کو ایک دوسرے کو تھما رہے ہیں اور ان کے درمیان مسابقت ہے،
کون ہے جو یہ صدقہ اللہ کے سامنے پیش کرے؟ اے زیغم تم نے کیا صدقہ کر دیا؟ اب سنیے حضرت زیغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت زیغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات میرا دل کر رہا تھا کہ میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ غور کیجئے، میرا دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ہمارا دل کبھی کرتا ہے، ہمارے کبھی بے چینی ہوتی ہے، کبھی سوتے ہوئے یہ احساس دل میں اٹھتا ہے کہ مجھے بھی کوئی چیز خرچ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات تھی کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، مجھے بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے۔ حضرت زیغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کل رات میرا دل کر رہا تھا کہ میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن میں نے گھر چھان مارا، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ غور کیجئے، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے صدقہ کیا جائے۔ پھر میں سویا، پھر اٹھا، پھر بے چین ہوا کہ کوئی چیز میں خرچ کروں، لیکن پورا گھر چھان مارا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیری راہ میں کوئی چیز خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے۔ یا اللہ، جس نے مجھے گالی دی، جس نے میری غیبت کی، جس نے میری برائی کی، جس نے میرا حق کھایا، ان سب کے حقوق میں معاف کرتا ہوں، یہ صدقہ ہے میری طرف سے، قبول کر۔ اللہ نے وہ صدقہ ایسا قبول کیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی ایک قطار بن گئی، اور فرشتے ایک دوسرے کو حضرت زیغم کا صدقہ دے رہے ہیں، اور ان کے درمیان مسابقت ہے کہ کون ہے جو یہ صدقہ اللہ کے سامنے پیش کرے۔ حضرات، چیزوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا عزیز ترین مال خرچ نہ کرو۔ اور آیت کا آخری حصہ ہے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اسے بے خبر نہ ہوگا۔ اللہ کو معلوم ہے کون کیا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کس جذبے سے دے رہا ہے، اور اس کا کتنا وزن ہے اللہ کے نزدیک۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ ہم دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہنے کے لیے کوئی عذر تراش سکتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے ہم کتنا دے سکتے تھے اور کتنا ہم نے دیا ہے، اور کس نیت سے، کس جذبے سے دیا ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارے دیے ہوئے صدقے کا کتنا وزن ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور جب ہم انفاق کی بات کرتے ہیں اور صدقات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سورہ سبا کی اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ سبا کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ ایک چوٹی ہے، بلند ترین چوٹی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ خلف کا مطلب ہے متبادل تمہیں ضرور دے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا، ہمارے سامنے تجربے ہوئے ہیں، لوگوں نے کر کے دیکھا ہے، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں دنیا میں جو یہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صدق دل سے، صفائی نیت سے دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے، اسی دنیا میں دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، متبادل تمہیں ضرور دے گا۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت رکھی تھی، آیت نمبر 92، اس کی تلاوت میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا عزیز ترین مال خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اسے بے خبر نہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا عزیز ترین مال مطلوب ہے۔ اگر ہم خرچ کریں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اپنا عزیز ترین مال جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے وہی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور نیت سے، خلوص نیت سے اور اس جذبے سے خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقبول ہوگا۔ اور ایک قاعدہ کلیہ کا جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مال میرے دل میں اس قدر جگہ کر لے کہ مجھے محبوب ہو جائے اور اسے خرچ کرنے کے لیے میرا دل تیار نہ ہو، گویا حقیقت یہ ہے کہ وہ مال میرے لیے بت بن گیا ہے جسے توڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چیزوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وما علینا الا البلاغ المبین.